یہ قسم اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی عمر کی قسم فرمائی. کیوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو عمر اور زندگی عطا فرمائی، وہ زندگی اتنی پاکیزہ ہے، وہ زندگی اتنی پیاری ہے کہ رب فرماتا ہے اے محبوب تیری زندگی کی ہمیں قسم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنی. سبحان اللہ. مفتی صاحب کا آپ نے بیان سننا ہے تو میں نے تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کا ذوق تازہ کرنا ہے. سبحان اللہ اونچی کہتا رہا. سبحان اللہ. فرمایا لَعَمْرُكَ اے محبوب آپ کی عمر کی قسم ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اتنا پیارا ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر وقت ہر ساعت گزرنے والی اتنی پیاری ہے کہ جس کے بارے رب فرماتا ہے اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے. تو حضرات اکرامی حضور کی زندگی بظاہر تو 63 سال جو حضور علیہ السلام نے اس عالم دنیا میں گزاری، اور حقیقت میں حضور کی زندگی سرکار نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب تک آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو حضور علیہ السلام کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، تو حضور علیہ السلام کی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہو یا عالم بطون کی زندگی ہو یا عالم اجساد کی زندگی ہو یا حضور کی زندگی جو ہے وہ عالم جو برزخ کی زندگی ہو، ساری زندگی جو ہے حضور کی اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ جس کے بارے رب فرماتا ہے اے محبوب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے. فرمایا محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے. اور پھر دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، مجھے مانو، اور وہ وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کرو. یہ بت جو ہے یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے. ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو. اب کفار مکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں اس خدا کو ہمیں دکھاؤ، کیونکہ ہم خدا دیکھتے ہیں پھر مانتے ہیں، خدا ہمیں نظر آتا ہے پھر ہم سجدہ کرتے ہیں. آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں ہمیں وہ خدا دکھاؤ. تو حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، فرمایا کہ میں نے جو زندگی کے چند سال 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، فرمایا ان 40 سال کو دیکھو اور میری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، اور یہ دیکھو جس رب نے مجھے صادق اور امین بنایا ہے، جس رب نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے اتنی شان عطا فرمائی، فرمایا جب جس رب نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی، جس رب نے مجھے اتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، فرمایا مجھے دیکھو اور پھر یہ دیکھو جس رب نے مجھے اتنی پیاری زندگی دی ہے وہ رب کتنی شانوں والا ہوگا. شانوں والا ہوگا. تو جب کفار مکہ نے رب کے وجود پہ دلیل مانگی تو حضور نے دلیل کیا دی، فرمایا میری زندگی دیکھو، مجھے دیکھو کہ جس رب نے مجھے اتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے اس رب کی کتنی شانیں ہوں گی، وہ رب کتنی شانوں والا ہوگا. اور پھر جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل کم عمر کا، اے جبریل تیری زندگی کتنی ہے، اے جبریل تیری زندگی کتنی ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی جو ہے میں اس کو گن کے نہیں بتا سکتا، منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں جو ہے میں اپنی زندگی کا اندازہ کر کے گن کے نہیں بتا سکتا. مجھے اپنی زندگی کا ایک اندازہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اس پیدا ہونے کے بعد میں نے ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے.
جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اپنی زندگی کو میں کہہ کے نہیں بتا سکتا، مجھے ایک اندازہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ فرمایا میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا۔ تو اب جبریل امین کی زندگی کا اندازہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو جبریل کی کتنی زندگی بنتی ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا وہ ستارہ جو چمکتا تجھے نظر آتا تھا، فرمایا وہ ستارہ کوئی اور ستارہ نہیں تھا، وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا وہ ستارہ چمکتا ہوا میں محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ستارہ میں تھا۔ تو حضرات اکرامی یہ حضور کی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین سے فرمایا اے جبریل تو نے تو سارے دیکھے، تو نے تو بڑے بڑے دیکھے، تو نے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی دیکھے، تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے بھی دیکھے، تو نے تو نوح علیہ السلام جیسے بھی دیکھے، تو نے تو ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا۔ اے جبریل تو نے سارے دیکھے ہیں، بڑے بڑے دیکھے ہیں، عظمتوں والے دیکھے ہیں، شانوں والے نبی دیکھے ہیں۔ اے جبریل بتا ان نبیوں میں کوئی میرے جیسا نظر آیا؟ اے جبریل بتا تو صحیح، تو نے تو سارے دیکھے ہیں، تو نے تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، بڑی بڑی عظمتوں والے نبی دیکھے ہیں، تو نے تو سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی آئے سب کی زیارت کی، سب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اے جبریل بتا تو صحیح ان میں کوئی میرے جیسا نظر آیا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کلمت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ میں نے مشارق کو دیکھا، میں نے مغارب کو دیکھا، میں نے زمین کا چپا چپا چھان بین کر دیکھا۔ یا رسول اللہ اس زمین پر خدا کی خدائی میں مجھے آپ جیسا نظر آیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا جبریل تو کہتے میں نے کوئی نہیں دیکھا، جنہوں نے سارے دیکھے ہیں، جنہوں نے سارے دیکھے ہیں وہ کہتے مجھے حضور جیسا نظر ہی کوئی نہیں آیا، اور جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں وہ کہ میں ان جیسا ہو تو پھر وہ بد باطن ہے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپنی عقل کا علاج کرے۔ یارے جتنے سے سارے دیکھے نے وہ آپ کے حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہیں ویکھیا نہیں وہی کرن گلا، تے جنہیں ویکھیا ہے وہ تے بول دے نہیں۔ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں حضور جیسا اس کائنات میں نظر کوئی نہیں آیا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے لم ارہو قبلہ ولا بعدہ، کہتے میں نے حضور جیسا نہ حضور سے پہلے کوئی دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کروا دیا، جیسا آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسا پیدا فرما دیا ہے، کیونکہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔
حضور جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضرات گرامی کون ہونا ہے؟ حضور جیسا کون ہونا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرات گرامی حضور جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضور کی عظمت کی بات چلی ہے تو یہی دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. ہاں تھوڑا سا ذوق برقرار رہے گا. ہاں آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں. بندے ذوق والے چاہیے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. حضور جیسا کوئی نہیں ہے. کہیے سارے سبحان اللہ. حضور جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور بشریت میں بھی بے مثل، بشریت میں بھی بے مثل اور نورانیت میں بھی بے مثل. حضور کے برابر، حضور جیسا نورانیت میں بھی کوئی نہیں اور بشریت میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں. جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، نورانی مخلوق کے. نورانی فرشتے نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جن آگ سے پیدا ہوئے. تو اب فرشتے جو ہیں یہ نور سے پیدا ہوئے اور نورانی فرشتے جو ہیں ان کا سردار جبریل ہے. ان کا سردار ہے جبریل ہے. اور جبریل جب حضور معراج میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو جبریل سدرہ پہ ٹھہر جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل سدرہ پہ جا کر رک جاتے ہیں. آج کہتے ہیں حضور ایک انگلی بھی آگے بڑھاؤں گا میں جل جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے. تو سرکار علیہ السلام سدرہ سے بھی آگے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جبریل تو جا نہیں سکتے، حضور جا رہے ہیں. تو حضور نور تھے تو آگے جا رہے ہیں. جو نوریوں کا سردار ہے وہ تو جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور حضور جا رہے ہیں. اور رب نے فرمایا میں نے تمہاری طرف نور بھیجا. اور حضور فرماتے ہیں میں نور بن کے آیا. اور آپ کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خارج منی نور. فرماتی ہیں مجھ سے نور پیدا ہوا. جس نے بھیجا وہ کہ میں نے نور بھیجا. جس نے بھیجا وہ کہ میں نے نور بھیجا. اور جو آیا وہ کہ میں نور بن کے آیا. اور جن کی گود میں آئے وہ کہیں میری گود میں نور آیا. جب وہ کہتے ہیں کہ نور بن کے آیا پھر تم بھی کہو نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کرنی ہے، حضور کی شان کی بات کرنی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں اس کا اندازہ کوئی گن کے جو ہے وہ بتا نہیں سکتا. کیوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام نے، امام اہل سنت نے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا اور بتایا جو حقیقت ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سارے بولو رسولوں سے اعلیٰ. رسولوں سے اعلیٰ. رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مسجد نبوی ہے، محفل لگی ہے، محفل سجانے والے صحابہ کرام. اب محفل کیا سجی ہے؟ نبیوں کا ذکر. اب نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تذکرۃ الانبیاء عبادت و تذکرۃ الصالحین کفارۃ او کما قال. فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. سارے آپ کو سبحان اللہ. بچوں کو چپ کرا کے بٹھا دیجئے، بڑی پریشانی کرتے ہیں. نبیوں کا ذکر کرنا عبادت اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. صحابہ کرام کی پاک ہستیوں کی پاک محفل لگی ہے، مسجد نبوی ہے اور حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا مقام ہے کہ رب نے صفی اللہ بنایا. دوسرے صحابی نے کہا
حضرت نوح علیہ السلام کا مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجیش اللہ بنایا. تیسرے صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا. اور ایک صحابی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا. اور ایک صحابی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ بنایا. اتنے میں حضور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے تشریف لے کر آ گئے. اس محفل میں جلوہ گر ہو گئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا سمعتم کلامکم، اے میرے غلاموں جو تم بات کر رہے تھے میں نے سن لی ہے. اور آگے سنیے گا، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا سمعتم کلامکم، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم جو بات کر رہے تھے میں نے سن لی ہے. اور آگے فرمایا جیسا تم کہہ رہے تھے وہ ویسے ہی ہے، جیسا تم کہہ رہے تھے وہ ویسے ہی ہے. آدم صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، حضرت نوح نجیج اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ جناب روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے. فرمایا اس میں شک کوئی نہیں، لیکن مجھے بھی تو دیکھو الا وانا حبیب اللہ. کلیم اللہ ہونے کا مقام اپنی جگہ، روح اللہ ہونے کا مقام اپنی جگہ، خلیل اللہ ہونے کا مقام اپنی جگہ، صفی اللہ ہونے کا مقام اپنی جگہ. لیکن فرمایا اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. حبیب اللہ کا مقام اللہ نے کسی اور کو نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. فرمایا مجھے دیکھو، وہ کوئی کلیم اللہ بن کے آئے، کوئی روح اللہ بن کے آئے، کوئی خلیل اللہ بن کے آئے، لیکن مجھے تو دیکھو رب نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے. شان اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا محبوب آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کو حبیب بنایا ہے اور مجھے کلیم بنایا ہے. والفرق بین الحبیبی والکلیمی، مولا یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا؟ اللہ اکبر. مولا یہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی مرضی پہ چلے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جیسا وہ کہہ دیتا ہے رب ویسا فرما دیتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. حبیب وہ ہوتا ہے اشارہ کرے تو پتھر پانی میں چلتا ہوا قدموں میں آ جائے. حبیب وہ ہوتا ہے اگر درخت کو اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے زمین کو چیمتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جائے. حبیب وہ ہوتا ہے انگلی اٹھائے سورج غروب ہوا پلٹ جاتا ہے. فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مرضی پہ خدا چلے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرات اکرامی نور الابصار کے دیسے بات کرنا چاہتا تھا. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. بس جلدی مفتی صاحب سٹیج پر جلوہ گر ہو جائیں گے اور ہم ان کا خطاب سماعت کریں گے. اب دوک خدا تازہ رکھیے سبحان اللہ اونچی کہے سبحان اللہ. نور الابصار علامہ شبلنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی کام سے، اور ادھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم وہ اپنے گھر سے نکلے کسی کام سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں در اقدس پہ حاضر ہونے کے لیے. تو جب وہ نکلے وہ بھی حضور کے دروازے پہ آ گئے اور ادھر حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے دروازے پہ آ گئے. اب دونوں یار اکٹھے ہو گئے حضور کے دروازے پہ. اللہ اکبر. اب دیکھیے ذرا شان کتنی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اب دونوں یار دروازے پہ اکٹھے ہو گئے. اب جب اکٹھے ہوئے نا تو حضرت صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کہتے ہیں کہ آپ دستک دیجیے، آپ کا مقام زیادہ ہے. اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے نہیں مقام آپ کا زیادہ ہے، دستک آپ پہلے دیجیے، آپ پہلے کیجیے. قربان جائیں مکالمہ لمبا ہے.
حدیث طویل ہے، میں اپنا جو موضوع ہے اس پہ بات کر کے اختصاراً اس کی طوالت میں نہیں جاؤں گا، طوالت میں تو بڑا وقت چاہیے۔ تو حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت شیر خدا سے نہیں دستک آپ دیجئے، مقام آپ کا زیادہ ہے۔ حضرت شیر خدا کہتے نہیں، مقام آپ کا زیادہ ہے، دستک پہلے آپ دیجئے، آپ پہل کیجئے۔ اب کمال کی بات تو یہ ہے، محبت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ان کی شان بیان کر رہے ہیں، حضرت شیر خدا ان کی شان بیان کر رہے ہیں، اور یہ مقامہ لمبا ہوتا گیا، بات بڑھتی گئی، بات چلتی رہی، وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے، وہ کہتے مقام آپ کا زیادہ ہے، وہ کہتے نہیں مقام آپ کا زیادہ ہے۔ بات لمبی ہوتی گئی، بات مکالمہ لمبا ہو گیا، دستک کسی نے نہیں دی، ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے جا رہے ہیں، دستک کوئی نہیں دے رہا۔ وہ کہتے نہیں شان آپ کی زیادہ ہے، وہ کہتے نہیں شان آپ کی زیادہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح حضور کے غلاموں میں، حضور کے صحابہ میں پیار کتنا زیادہ ہے۔ وہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کسی کتاب کا سبق نہیں ہے تو ان میں عداوت تھی اور ان میں تو پیار تھا۔ رب فرماتا ہے رحماء بینہم، رب کہتا ہے ان میں پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہیں، تو حضرات گرامی شان بیان کرتے رہے، دستک نہیں دی کسی نے، بات لمبی ہوتی گئی، مکالمہ طویل ہو گیا، بات بڑھتی رہی، اور اتنے میں جبریل حضور کی خدمت میں آ گئے، آ کر رب کا سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ ذرا دروازے میں تو تشریف لے کر جائیے اور اپنے یاروں کو دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے کی شان تو بیان کر رہے ہیں لیکن دستک کوئی نہیں دے رہا، دستک کوئی نہیں دے رہا، ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں پیارے آقا دروازے میں جلوہ گر ہوئے، سرکار علیہ السلام نے دروازہ مبارک کھولا تو دونوں یار کھڑے ہیں، حضور نے دونوں کو سینے سے لگایا۔ دونوں کو سینے سے لگایا اور دونوں کو سینے سے لگا کر اب جملہ سننا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کو فرمانے عالی شان ہے، حدیث سے یاد کر رہا ہوں، مفہوم حدیث ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے یارو، یہ تو تم ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہو، اگر ساری زمین کا پانی اس کو روشنائی بنا دیا جائے، ساری زمین کے درخت ان کو کلمے بنا دیا جائے اور ساری زمین کی مخلوق لکھنے لگ جائے، فرمایا کلمے ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، مخلوق ختم ہو جائے، اے میرے یارو تمہاری شان نہیں ختم ہو سکتی، تمہاری شان ہے نہیں ختم ہے نہیں ہو سکتی، تمہاری شان ہے تمہاری شان ختم ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، وہ ناظر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، علامہ صاحب کی کوئی مصروفیات ہے، استاد صاحب مفتی صاحب آ رہے ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں مجھے سننا پڑے گا، سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ خطاب تو ہم نے استاد صاحب کو سنا ہے، ان سے کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ سارے نہیں، سارے ایک باری بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک باری پھر بول چلو سبحان اللہ، ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی میں کیا کر رہا تھا کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری زمین کے پانی کو روشنائی بنایا جائے، درختوں کو کلمے بنایا جائے، مخلوق لکھنے لگ جائے، پانی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائے، مخلوق ختم ہو جائے، تمہاری شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی بنا ہے میرے دیکھے، ہر کوئی بنا ہے میرے دیکھے، اور دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، اور جب چاند سے بڑھ کے ایری ہے
عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابیہ یا صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں، کہتے میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور سواری پہ سوار، میرا باپ حضور سے بات کر رہا تھا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، میں کھڑا ہوا تھا، میرے دل میں خیال ہوا کہ میں حضور کو دیکھ نہ لوں، حضور کا چہرہ بھاڑ کے، نظر بھاڑ کے آج حضور کے جلوے نہ دیکھ لوں، تو کہتے میں نے نظر اٹھائی، جب نظر اٹھائی تو حضور کے چہرے پہ میری نظر روک نہ سکی، پھر میری نظر جھکی، جھکتے جھکتے حضور کے پاؤں مبارک کی 5ویں انگلی پہ میری نظر رک گئی، کہتے وہ وقت گیا، آج کا وقت آیا، میری نگاہ سے حضور کے پاؤں مبارک کی اس انگلی کا حصہ نہیں گیا، یارے جس نبی کے پاؤں مبارک کی انگلی کی حصہ کا سوال یہ ہے، تو پھر رب نے اس نبی کے رخسار کو کتنا، چہرے کو کتنا حصہ عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ جیسے ہے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔